امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ کوفہ کے مقام پر جب ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ اپنی نرم طبیعت کے باعث وہ بالکل بھی خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، یہ وہی کام کرنا چاہتے تھے جو ان کے والد اور ان کے نانا نے کیا، صرف قرآن کا اور توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔ اس لیے خلافت سے دستبردار ہو کر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر خود مدینہ کے مقام پر روانہ ہو گئے اور وہیں پر قیام پذیر ہوئے اور وہیں پر بہت بڑا دسترخوان لگایا، کیونکہ لوگ دور دور سے قرآن سیکھنے اور سمجھنے آتے تھے۔ ان کے علم کا اندازہ اس چیز سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کے نانا خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لوگ قرآن سمجھنے ان سے آتے تھے تو ان کو کھانے پینے کی اور رہائش کی بھی ضرورت پڑتی تھی، جو کہ بالکل فری تھا۔ لوگ دل سے ان سے محبت کرتے تھے، لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ان میں محسوس کیا کرتے تھے۔ بس ظالموں کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں تھی، اس لیے وہ ان کے خلاف ہمیشہ سازش کرتے رہتے تھے۔ پہلی سازش میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کر دیا، لیکن اس پہ بھی وہ لوگ نہ رکے۔ نرم طبیعت کے باعث امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی کی بات کا انکار نہیں کرتے تھے اور ظالم یہ بات ہمیشہ سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیے۔ روز کوئی نہ کوئی نیا خط لے کے آ جاتا، پھر آخر وہی ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں کربلا کے مقام پہ ظالموں نے بدترین طریقے سے اہل بیت کو اور ان کے سارے شاگردوں کو شہید کر دیا، کیونکہ ظالم یہ بات جانتے تھے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے تو توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور اس کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔